جو ہی وہ تبلیغ کرے تو سب مل کر اسے مار ڈالو۔ پھر بوڑھا نجدی بولا، یہ مشورہ بھی صحیح نہیں، تمہیں اس کی شیریں بیانی معلوم ہی ہے، وہ اپنی میٹھی باتوں سے سب کو رام کر لے گا، سب اس کے گرد اس طرح جمع ہو جائیں گے جس طرح شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، اس طرح تمہارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ قریش کہنے لگے، یہ بزرگ تو بہت سیانے اور عقل مند کے دانے ہیں، کیوں نہ انہیں صدر مجلس بنایا جائے اور ان کی توقیر بڑھائی جائے۔ لہٰذا شیطان کو مرکزی مقام پر بٹھا دیا گیا۔ اس وقت ایک بار پھر ابو جہل نے ان سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، میرا خیال یہ ہے کہ ہر قبیلے کے ایک بہادر کا انتخاب کرتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار دیتے ہیں تاکہ وہ سب مل کر اس کا خاتمہ کر ڈالیں۔ اس طرح جب اس کی اجتماعی خون ریزی ہوگی تو بنی ہاشم تمام قبائل سے لڑائی نہ کر سکیں گے اور انہیں ناچار صلح کرنا پڑے گی، اور جب صلح کے لیے مذاکرات ہوں گے تو بات آ کر دید پر ٹھہرے گی۔ اس طرح ہم سب مل کر خون بہا ادا کر کے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ بوڑھے نجدی نے اس مشورے پر انہیں داد دی اور ان کی بہت تعریف کی، بس انہوں نے اس مشورے پر اکتفا کیا اور اپنے کردار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چل پڑے۔ ادھر خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے اطلاع دی۔ سورہ بقرہ آیت 203۔ اور آدمیوں میں سے ایسا بھی ہے جو رضائے خدا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، اور اللہ سب بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ کفار قریش گھات میں جب پیغمبر اسلام علیہ السلام قریش کے ہجوم سے نکل گئے تو ایک شخص قریش کے پاس آیا، اور ایک روایت کے مطابق وہ شیطان تھا۔ اس نے قریش سے پوچھا، کس کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھے ہیں، وہ تو تمہارے درمیان سے نکل کر چلا گیا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دیکھو، اس نے تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈالی تھی۔ اب جب انہوں نے اپنے سروں کو کھجایا تو واقعی ان کے سروں پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ یہاں نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاک پڑی وہ جنگ بدر میں مارا گیا۔ وہ یہ تھے ابو جہل، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، امیہ بن خلف، ابن ایتا، طلحہ بن عدی، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف اور حجاج کے بیٹے بینا و مینا۔ مختصر یہ ہے کہ جنہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو اٹھے اور گھر کے روشن دان کو دیکھ کر رونے لگے، لیکن جب انہوں نے روشن دان سے اندر دیکھا تو کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سویا ہوا پایا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کا کچومہ نکال دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ شاید تم میں سے کوئی مسلمان ہو جائے یا تمہاری نسل میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ ابو الجبری نے جب یہ بات سنی تو تلوار نکال کر حملے کے لیے لپکا، جو ساتھ دیتا ہے۔ جب کہ وہ دو تھے تو کافروں نے انہیں نکال باہر کیا۔ اس وقت دونوں غار میں تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا، مت ڈرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر سورہ توبہ میں اس طرح سے فرمایا گیا ہے کہ پس خدا نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد پہنچائی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور ڈرنے دھمکانے سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے، اور خدا کا وعدہ اور خدا کی بات اونچی رہتی اور غالب آتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔